بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹ، سفید جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلباء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی جناب، صبح کے ٹائم میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ میں نے ویڈیو کل رات کو بنانی تھی، جو کہ میں نہیں بنا سکا تھا، تو آج میں نے صبح وہ ویڈیو بنائی تھی اور میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو کیا کہا تھا کہ آج جو ہے پی پی ایس سی جو ہے ضلع دار کا رزلٹ میری ڈاکومنٹ کے مطابق دینا سٹارٹ کر دے گا۔ اگر آپ نے ویڈیو سنی ہے تو کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ میں نے ایسا کہا تھا یا نہیں کہا تھا، یہ والی ویڈیو ٹھیک ہے۔ تو آج پی پی ایس سی نے جناب ضلع دار کا رزلٹ آؤٹ کیا ہے، اور ضلع دار کا رزلٹ جو ہے یہ جناب ضلع دار سب سے پہلے ہم بہاولپور کو لیتے ہیں۔ بہاولپور کے اندر جناب ٹوٹل 13 سیٹیں ہیں اور 66 لوگ پانچ ہوئے ہیں۔ اس میں جناب 10 اوپن میرٹ کے ہیں۔ 10 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 5 بنتے ہیں، اور 2 کو ملٹیپلائی کریں تو 10، تو یعنی کہ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا میں نے آپ کو رزلٹ بتایا تھا کہ فیمیل کا جو رزلٹ ہے وہ آلموسٹ 66 65 66 87 تک جائے گا، جبکہ اوپن میرٹ جو ہے وہ 66 سے لے کر 71 تک رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بہاولپور کی میں نے پروڈکشن پہلے کی ہوئی ہے، اور جب کل اس کی انشاءاللہ کی آ جائے گی جناب کہ اس کا میرٹ کتنا بنا تھا، تو وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس گروپ کے اندر ہماری اکیڈمی کے 3 لوگ موجود ہیں جو ماشاءاللہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کی پوسٹ میں ابھی تھوڑی دیر تک شیئر بن رہی ہے، شیئر کروں گا۔ اس کے بعد جناب بات کریں گے ڈی جی خان۔ ڈی جی خان کے اندر جناب ٹوٹل سیٹیں 3 ہیں، 15 لوگ کامیاب ہوئے ہیں، اور 15 لوگوں کو ہی جناب ماشاءاللہ جو ہے اس کے اندر ہماری اکیڈمی کا ایک اسٹوڈنٹ کامیاب ہوا ہے، جو کہ آلریڈی ایک گورنمنٹ کی جاب لینے میں بھی کامیاب ہو چکا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جناب۔ اچھا، ڈی جی خان کا جو میرٹ ہے وہ 70 کو کراس کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں سیٹیں کم تھی، میں نے آلریڈی بتایا کہ 72 سے لے کر 75 سے جائے گا۔ گریٹر تھال کینال، اس کے اندر جناب اوپن میرٹ کی ساری سیٹیں تھیں، اس میں کوئی بھی اپلائی کر سکتا تھا، تو اس کی جناب ٹوٹل 2 سیٹیں تھیں اور 10 کینڈیڈیٹ پاس ہوئے ہیں۔ اس میں بھی اس کا میرٹ جو ہے 72 سے 75 کیا ہوگا۔ اس کے بعد جناب ضلع دار لاہور، ضلع دار لاہور کا جناب جو اوپن میرٹ کی رزلٹ، اوپن میرٹ کی 9 سیٹیں ہیں، 8 بندے جو ہیں وہ جناب یہاں پہ کلیئر ہیں اوپن میرٹ کے۔ 8 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں تو 40 بن جاتے ہیں۔ وومن کوٹا کی 1 ہے تو 1 سے کریں گے تو 5۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں 41 کینڈیڈیٹ کیوں پاس ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپن میرٹ پہ کتنے پاس ہونے تھے؟ 8۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 4 فیمیل ایسی ہوں گی جو یہاں پہ آ رہی ہوں گی، 1 2 3 اور یہ 4۔ یہ 4 فیمیل جو کہ آلریڈی اس میں آ رہی ہیں، تو اس لیے سوری 5 کی 5 آ رہی ہیں، 5 فیمیل جو ہے آلریڈی اوپن میرٹ میں آ رہی ہیں، تو لہٰذا نیچے والی سیٹ ان کے لیے ویکنٹ کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے جناب ان کا نام جو ہے نیچے والی سیٹ میں نہیں آ رہا، اس لیے نام بھی کم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے اس کا جو میرٹ تھا اس میں اندر جناب 9 سیٹیں تھیں، اس کا میرٹ بھی 70 کو کراس کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جناب ملتان ریجن کا رزلٹ دے دیا ماشاءاللہ انہوں نے۔ ملتان کے جناب والا 11 سیٹیں ہیں، 52 لوگوں نے پاس ہونا چاہا، 55 نے ہونا تھا، 10 سیٹیں جناب اوپن میرٹ کی ہیں، 10 سیٹیں اوپن میرٹ کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے 50 لوگ ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جناب جو 2 سیٹیں وومن کوٹا کی ہیں وہ جناب وومن کوٹا والی جو ہے نا اوپن میرٹ میں آ جاتی ہیں۔ جب اوپن میرٹ میں آ جاتی ہیں تو اس کے بعد نیچے والا گروپ جو ہے نیچے والی ریزرو کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جناب تمام لوگ جو ملتان سے تعلق رکھتے ہیں، جو کامیاب ہوئے، جو جن کا تعلق ہماری اکیڈمی سے ہے، ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں جناب۔ یہ اس کے بعد جو باقی ریجن رہ گئے ہیں ان کا رزلٹ کل آ جائے گا، اور اس کی ڈی ایم سی جو ہے وہ کل تک آ جائے گی، باقی رزلٹ کے ساتھ میچ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، ایگزام شیڈیول، پروونشل، مینجمنٹ، پی ایم ایس، منسٹریل کوٹا، پیپر جناب اپنے وقت کے مطابق۔ اور یہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ رپورٹنگ ٹائم جو ہے وہ جناب 9:30 ہے، 2 بجے 10 بجے پیپر شروع ہوگا، 2 بجے 12 بجے ختم ہوگا، پھر 2 بجے شروع ہوگا، 4 بجے ہوگا۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو پی ایم ایس کا جو پیپر ہے ایم سی کیوز، جہاں تو ایڈ کے اندر تو لکھا ہوا تھا نا 25 نمبر کا، یہاں ٹائم انہوں نے بڑھا دیا ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 100 نمبر کا ہوگا یا پھر 25 نمبر کا ہوگا، یہ پھر خیر بعد میں دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جناب پی پی ایس سی کا فائنل رزلٹ بھی آ جائے ماشاءاللہ۔ فائنل رزلٹ میں بہت ہی اہم ترین بات یہ جو اسسٹنٹ کی جناب ایک تو بیت المال کے اندر جناب 2 سیٹیں آئی تھیں، اس میں دوسرے نمبر پہ جو موجود ہے محمد عمیر، یہ جناب ہماری اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ ہے، اور یہ آلریڈی پھاٹا پی ایچ اے ٹی اے، یہ جو ایل ڈی میں ایک سیٹ تھی اس میں یہ بھی سلیکٹڈ آلریڈی جاب کرنے میں کہا مطلب سلیکٹ ہوا، اب ادھر بھی ماشاءاللہ سلیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جناب جونیئر کمپیوٹر لیکچرار انگلش، سب انسپیکٹر اوپن میرٹ، سب انسپیکٹر اوپن میرٹ کی باقی جو ریجن ہے وہ انشاءاللہ کل پرسوں میں سارے آؤٹ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جناب جونیئر کمپیوٹر آپریٹر، جونیئر کمپیوٹر آپریٹر میں جناب تمام وہ لوگ جو سلیکٹ ہوئے ہیں
اور جن کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے، جو بہت زیادہ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ، جو بہت زیادہ جناب وہ تھے، پریشان تھے، جن کا یہ تھا کہ جناب پتہ نہیں ہمارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو ماشاءاللہ ان سب کا نام آ گیا۔ تو تمام اسٹوڈنٹ کو میری طرف سے جناب عاطف جاوید جن کا تعلق لودھرا سے ہے، آسما نورین، اس کے علاوہ جناب یونس، یہ جناب کیا نام ہے، یونس جاوید، شان میتلا، یہ والا، یہ جناب میری اکیڈمی میں پہلے کام بھی کرتے تھے ماشاءاللہ، اور اس وقت یہ تیاری کر رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ جی سلیکٹ ہو گئے، آج بہت زیادہ ہیپی ہیں جناب۔ بلکہ انہوں نے تو مجھے کہا کہ سر جی آپ جو ہے نا آج ہی ہمیں جو ہے نا وہ ٹریٹ ہماری قبول کریں، تو بہرحال بہت شکریہ جناب، ٹریٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب ایک اور اسٹوڈنٹ جی تھا جناب یونس جاوید، یہ یونس جاوید جو ہے یاد رکھیے گا، یہ ہماری اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ جو آلریڈی کینال پٹواری بھی مطلب بھرتی ہو کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ جناب سکیل 12 ہیں، وہ کینال پٹواری کا 11 ہے، اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سی وہ رکھنا چاہیں گے۔ اچھا جناب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ جناب اسٹوڈنٹ ہیں جو اگر میری آواز سن رہے ہیں، محمد سلیم ثنا عبدالعزیز، یہ میری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ جناب ان کا جو نام ہے وہ ایک اور پوسٹ میں آیا ہوا ہے، اور میں جناب یہاں پہ بتا دوں کہ یہاں پہ یہ اس کو اوپن کرتے ہیں، اس میں جناب دیکھیے گا کہ اس کا نام آیا ہوا ہے، اور ایک اور اسٹوڈنٹ ہے جو کہ ناٹ ریکمینڈڈ میں 5ویں نمبر پر موجود ہے، یہ جناب جونیئر کمپیوٹر آپریٹر، یہ 82 جونیئر کمپیوٹر آپریٹر، ہاں جی یہ والا۔ اس میں جناب یہ جو لاہور ریجن کے ریزلٹ آئے تھے، اس میں جناب دیکھیں جی ان کا جو نام ہے ریکمینڈڈ کینڈیڈیٹ میں، جناب یہاں پہ کہاں پہ کیا جی، محمد، اچھا جی، تو یہ جناب یاد رکھیے گا، یہ جہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کا جناب نام جو ہے، اب یہ یاد مجھے یہاں پہ نظر نہیں آ رہا کہ کہاں پہ مجھے چلا گیا۔ اچھا جناب سوال یہ تھا کہ یہ جو اسٹوڈنٹ موجود ہیں جناب، ایک میری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا نام ہے نورانگ علی، جو کہ ان کی بار بار کال آ رہی تھی، تو ایک تو آپ نے جناب ہم سے رابطہ کرنا ہے، تاکہ آپ نے جو جوائننگ دینی ہے اپنا، کیونکہ آپ کا تعلق ملتان سے، تو آپ ملتان میں دیں گے، ظاہر ہے۔ اگر آپ ملتان میں دیتے ہیں ہمارا، ویسے ہم آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتے کہ آپ نے کہاں جوائننگ دینی کہاں نہیں دینی، لیکن اگر آپ ملتان میں دیتے ہیں یہاں پہ، تو ان کا نام وہاں پہ آ جائے گا، وہ ناٹ ریکمینڈڈ میں پہلے نمبر موجود ہیں، اور ایسا ہی ہوگا آپ کیونکہ آپ لوکل ملتان کو پریفر کریں گے، تو انشاءاللہ نام آ جائے گا۔ بہرحال محمد سلیم آپ نے مجھ سے رابطہ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب اس کے علاوہ جناب پی پی ایس سی کی ادر جو ہمارے پاس اپڈیٹس ہیں، کہ جو پیرا ڈپارٹمنٹ کی جناب یہ جو سلیبس جاری کیا گیا ہے، بہت جلد جاری کیا ہے، اس کا مطلب ہے پیپر بھی جلدی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں 30 31 کو تو شیڈیول میں آیا ہوا ہے، بہرحال جتنا بھی جلدی ہو سکے یہ ستمبر کے لاسٹ ویک میں جا کے ہوگا، تو ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے، کیونکہ یہ جناب اس سے پہلے جناب 7 6 7 ستمبر ہو، 13 14 ستمبر ہے، تو بہرحال میں ایک اندازہ لگا رہا ہوں کہ جتنی جلدی انہوں نے سلیبس جاری کیا ہے اس کے مطابق یہ جو ہے پیپر جو ہے بہت جلد لے سکتے ہیں، یعنی آپ 15 ستمبر سے 30 ستمبر کے درمیان جو ہے اپنا مائنڈ بنا کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جناب یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر آپ نے 40 نمبر لینے ہیں، اور آپ نے جرنل نالج کے پیپر میں آپ نے 80 نمبر کا ٹارگیٹ رکھنا ہے، تو آپ نے ان دونوں کو ملا کے 120 نمبر کا ٹارگیٹ رکھیں گے، پھر آپ کی سلیکشن پکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی آپ نے پیپر 1 اور پیپر 3 میں 120 نمبر کا ٹارگیٹ آپ کا ابھی کر لیں کہ میں نے اتنے لینے ہیں، ہر حال میں لینے ہیں، تو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر آپ اتنے نہ گھبرائیں، کانسٹیٹیوشن فار ایگزامپل آپ ان کو ڈیوائڈ کر لیں، لائک دیٹ جی آپ نے ڈیوائڈ کیا جی، جیسے یہ پیرا کا ایکٹ ہے اس کے اوپر 2 دن رکھیں، پرائز کنٹرول اس کے اوپر 2 دن رکھیں، ہر ایکٹ کو 2 2 دن پہ ڈیوائڈ کر کے نوٹس بنائیں، یہ آٹومیٹک ہو جائیں گے۔ اس میں ایکٹ کیسے کرنے ہیں یہ میں ایک لیکچر بناؤں گا سیٹرڈے والے دن یا فرائیڈے کو، کہ کس طرح کرنے ہیں، بہت آسان طریقے سے ہو جاتے ہیں، بس آپ کو ایک کوڈ بنانا ہوتا ہے، وہ کوڈ آپ نے لازمی بنانا ہے اپنے داد دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو باقی ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا جناب۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی، اس کے علاوہ جو ہے جناب کوئی اور نیوز آئے گی تو ہم ضرور بتائیں گے۔ ہماری اکیڈمی کو جوائن کرنے والے جو لوگ اتنی تعداد میں ضلع دار میں ابھی کامیاب ہوئے ہیں یا سلیکٹ ہو جاتے ہیں، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم جناب جو ایک جرنل نالج کی وکیبلری ہوتی ہے وہ اتنی اسٹرانگ کرا دیتے ہیں
کہ جناب وہ بندہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. اب دیکھیں ایک دن میں 700 MCQ کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، 7 لیکچر ہوتا ہے، وہ کون سا بندہ ایسا ہوگا جو چاہے گا کہ میرا فیوچر خراب ہو؟ تو وہ لازمی جناب کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے، جس طرح جناب ہماری اکیڈمی کا یہ کل ٹیسٹ ہوا، ٹیسٹ نمبر 4، جو صرف ایس ڈی او کے لیے ہم نے کیا ہوا ہے. ایس ڈی او تو 19 اگست کو یہ ٹیسٹ ہوا، آج اس کا ریزلٹ دیا. تو یہ دیکھ سکتے ہیں جناب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ رجسٹریشن کرا کے اکیڈمی کو جوائن کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم ریزلٹ دیتے ہیں، پھر ریزلٹ سے موٹیویشن ملتی ہے. اب اس میں جو آخری نمبر پہ بندہ موجود ہے، وہ سوچے گا کہ یار میں آخری نمبر پہ مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا. وہ کیا کرے گا کہ اگلے دن محنت کرے گا اور اس کی کوشش ہوگی کہ میں یہاں پہ ہوں. اس لیے لوگ جو ہے کمپٹیشن کو دیکھ کے چلتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ایک ہمارا ایک ٹرینڈ ہے کہ جب تک ہمیں پیچھے سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو، ہم نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.